السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی ایرانی ایک سائنسدان کو مرڈر کر دیا گیا اور جس کا الزام انہوں نے اسرائیل کے اوپر لگایا۔ فلسطین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کی جو پالیسی تھی عرب ممالک کی ٹورڈز اسرائیل، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تبدیلی آئی ہے پچھلے چند ماہ کے دوران، جیسا کہ یو اے ای اور بحرین نے ڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو مدعو کیا اور وہاں پہ اسرائیلی پرائم منسٹر بھی تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں اس کا ایک آغاز کیا ہے۔ ریسنٹلی ایک ہائیسٹ لیول کے اوپر اسرائیل اور سعودی عربیہ کے کانٹیکٹس کے حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر آتی رہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سعودی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جا کے چونکہ اب وہ امریکہ کے صدر ختم ہو رہے ہیں، بائیڈن صاحب آ رہے ہیں جو وہ جیت چکے ہیں، تو ایران کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ جو 2015 کا ان کا جو ایک ایگریمنٹ تھا اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو ختم کر دیا تھا، اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایران کے حوالے سے کہ ایران کے اوپر کوئی حملہ بھی نہ کر دے، اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ایک جانب، اور اس کے ہمارے اوپر یعنی پاکستان کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہوں گے۔ یو اے ای نے ہمارا جو ویزا ہے وہ ٹیمپریری طور پہ اس کو بند کر دیا ہے، ہمارے فارن منسٹر نے اس چیز کو ریز بھی کیا ہے۔ او آئی سی کا جو ابھی ریسنٹلی نائجر میں ایک اجلاس ہوا تھا فارن منسٹرز کا، اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن یقینی طور پہ پاکستان کو اس کا زیادہ نقصان ہوگا آنے والے دنوں میں۔ ان ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اے وی ایم شہزاد چودھری صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ جناب رضا رومی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کا بھی جی۔ شہزاد صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، کوئی جنگ کا خطرہ تو نہیں پیدا ہو رہا ایران کے حوالے سے، خصوصاً اسرائیل اور امریکہ مل کے؟ نہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں ایٹ دی آؤٹ سیٹ تو ایسا کوئی چانس نہیں فی الحال لگتا، لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اگر آج نہیں تو جس رستے پہ مشرق وسطی چل رہا ہے اس پہ جنگ کا احتمال ہو سکتا ہے، وہ اس کا خطرہ موجود ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے یہ یمن کی جنگ سے، ایک طرح سے یمن کی جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد سے یہ کھل کے تفریق سامنے آ گئی۔ یہ تفریق ہمیشہ سے ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں ایک جو فقہی بنیادوں کے اوپر جو ایک انڈر لائنگ جسے کہتے ہیں سافٹ بیلی آف اسلام، یہ تو تھا ہی، لیکن اس کو اس طرح جیو پولیٹیکل سینس میں نظر آ جانا اور سامنے آ جانا، یعنی اسلام نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اب تک سنبھالا ہوا تھا۔ اس طرح کے ہمارے جو مذہبی قسم کی سوچ میں اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہے، اور وہ سنیوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس طرح جیو پولیٹیکل شکل لے لینا، اس کے بعد پھر جو ریسنٹلی ہوا ہے جہاں پر کہ اسرائیل جیسے ملک کی ایک ریکگنیشن کا معاملہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ یو اے ای جیسا ملک جو کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کلوز ترین اس کی الائنس سمجھی جاتی ہے، اس نے جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ریکگنائز کر لیا، پھر بحرین نے کیا، اب ہو سکتا ہے کہ اوروں پہ بھی کچھ پریشرز ہوں، تو یہ تمام اس قسم کی جو تفریق ہے جب یہ مینیفیسٹ کرتی ہے، اگر یہ خدا نخواستہ شکل اختیار کر لیتی ہے کہ دو بلاک میں اسلامی دنیا تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ معاملہ جو کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں کبھی یمن کی شکل میں سامنے آیا، کبھی دوسری بنیادوں پہ سامنے آیا، وہ پھر آہستہ آہستہ ایک ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے، صورت اختیار کر سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے یا اس خطے کے لیے بہت بھیانک جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سب کی کوشش ہے کہ اس سے بچا جا سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ رومی صاحب، آپ کیا کہیں گے یہ جو ڈیولپنگ صورتحال ہے اس وقت؟ جی، ڈیولپنگ صورتحال بالکل الارمنگ ہے بہت حوالوں سے۔ ایک تو جو ایران میں جو سائنسدان کا قتل ہے اور جو الزامات اور ایک ٹینشن کی سی صورتحال ہے، ایک طرف وہ والا معاملہ ہے، دوسرا اپنے ابتدائیے میں جو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات جو ہیں خلیجی ریاستوں کے، ان کا بھی ذکر کیا، تو وہ ظاہری بات ہے ایک بہت ہی ٹینس ماحول تو بن رہا ہے۔ امید ہے یہی ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب کہ
جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، اس سے بچت ہوگی، کیونکہ اس کا تو بہت ہی بھیانک ایک صورتحال بن جائے گی اگر ایسا ہوا تو. مگر ہمارے لیے یہ بہت ایک مشکل سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں ہمیشہ، ہر دور میں ہم نے مینٹین رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے پرانے اور دیرینہ مراسم ہیں پاکستان کے. نہ صرف وہ بلکہ ہماری تو ایک طرح سے معاشی انحصار بھی ہے ان پر. دو طرح سے، ایک تو زر مبادلہ جو آتا ہے، سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں وہ دو سب سے بڑی سورسز ہیں جو ریمیٹنسز آتے ہیں پاکستان میں، صحیح. اور اربوں ڈالر کے حساب سے ہوتے ہیں. کچھ اکثر تو آفیشیل چینل سے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں، اور وہ ایک لائف لائن ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. اسی طرح تیل کا معاملہ بھی ہے. تو یہ ہم دونوں طرف جو ہیں وہ کسی بھی فریق کو ناراض نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی فریق کے ساتھ پارٹیزان یا ان کی سائڈ پر مکمل جا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور ظاہری بات ہے اس کو ہینڈل کرنا ہوگا بڑے ڈیلیکیٹ طریقے سے، سفارتکاری کے ذریعے سے اور سیاسی ذریعے سے. جہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹینشن ڈیفیوز ہو، کوشش بھی کی تھی کچھ پاکستان نے، اعلانات تو کم از کم کیے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان کا کیا بنا ان دونوں سائٹس کے درمیان ایک پل بننے کا اور یہ خلیج جو ہے اس کو مٹانے کا. تو میرے خیال سے یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، ہمارے فارن آفس کے لیے، ہمارے کیبنٹ کے لیے، کہ کس طرح سے ہم اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی پالیسی کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھتے ہیں لیکن اپنی دوستی کے اوپر بھی مزید آنچ نہیں آنے دیتے. بالکل صحیح ہے. شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس وقت، وی آر لوکنگ دیٹ there's a kind of a big shift in Arab countries policy towards Israel. اور اس کی ایک اوپنلی ہم نے دیکھا وائٹ ہاؤس میں جو سیریمنی ہوئی تھی، اور اب ریسنٹلی جو کانٹیکٹس انہوں نے کیے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. اس سے کیا مطلب یہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ جو آپ نے ایک پہلے ڈیوائڈ کی اور ٹو بلاکس کی جو بات کی، انفارچونیٹلی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور وائڈن ہو رہا ہے اس طرح کی صورتحال میں. اس سے کیا مطلب ڈو یو تھنک کہ عرب کنٹریز نے یہ، اور لیڈ بائی سعودی عربیہ، ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اب ہم اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی نارملائز کریں؟ اب دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو چپکلش ہے وہ تو ہمیشہ سے رہی ہے. اس کی بنیاد بھی ہے، اس مذہبی بنیاد بھی ہے، اس کے اندر ایک کمپیٹیٹو ریلیشن شپ بھی ہے، اور پھر وہ یمن کی شکل میں سامنے بھی آئی. لیکن وہ بذات خود ایک ایسی تحریک نہیں بنی، وہ اس کا محرک نہیں بنا کہ جہاں پر سعودی عربیہ ایک ڈفرینٹ بلاک میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے. ڈفرینٹ بلاک میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ میرے خیال میں اس میں یہ بہت ضروری ہے ہم سمجھیں اس چیز کو. دیکھیے، مڈل ایسٹ، خاص طور پہ گلف کنٹریز، اس طریقے سے وہ جو تیل پہ جن کا انحصار تھا، تیل کے ساتھ، اب اندرونی طور پر وہاں پر بہت پریشرز ہیں، سوشل پریشرز ہیں، اکنامک پریشرز ہیں. معیشتیں بہت زیادہ ڈاؤن گئی ہیں سعودی عربیہ کی خاص طور پہ، اور یہ تمام ممالک اب ایک مختلف قسم کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم دیکھنا چاہتے ہیں. جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ صرف تیل سے انحصار ختم کر کے ٹیکنالوجی پہ جانا چاہتے ہیں، مختلف چیزوں پہ جانا چاہتے ہیں. آج کل کی جو ماڈرن اکانومی ہے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، کموڈٹی بیسڈ اکانومی سے ہٹ کے پروڈکشن بیسڈ اکانومی ان ڈفرینٹ ایریاز، اس کے اندر جانا چاہتے ہیں. اب وہاں جانے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اکنامک اور سوشل پریشرز ان کے اپنے ملکوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، جس سے کئی دفعہ وہاں کے اپنے لوگ بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ نہیں مل رہا جیسے دنیا جس طریقے سے آگے چل رہی ہے. میرا خیال ہے اس قسم کے پریشرز کے نیچے جب یہ بڑے ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای وغیرہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کچھ سپورٹ اور مدد چاہیے ہوگی. وہ سپورٹ اور مدد اب ان کی چونکہ ڈپینڈنس ہمیشہ سے ویسٹ کی طرف رہی ہے، امریکہ کے ساتھ رہی ہے، تو امریکہ کا اثر و رسوخ ان پہ زیادہ ہو جاتا ہے ان حالات میں جب ان کی ضروریات زیادہ ہو جاتی ہیں. ملٹری سے ہٹ کے اکنامک کی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے جب وہ امریکہ کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں آپ نے دیکھا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ، جیرڈ کشنر، یہ ملا کے پھر یہ آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لے جاتے ہیں جہاں پر کہ اسرائیل کے ساتھ ٹیکنالوجیکل اس میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کی بات ہوتی ہے، وہاں سے ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں آنے کی بات ہوتی ہے، باقی
تو اس طرح سے جب یہ معاملات آتے ہیں اور پھر ایران کا ایک ہوا بن جاتا ہے تو پھر ان کو وہاں پر ایک زیادہ سیکیورٹی نظر آتی ہے، اکنامک ایز ویل ایز پولیٹیکل اینڈ ملٹری سیکیورٹی. تو میرا خیال ہے کہ اس نے مجبور کیا ہے ان لوگوں کو کہ وہ تھوڑا سا اپنا جو ایک ٹریڈیشنل سٹانس تھا اس کو تبدیل کر کے، اور اسرائیل کی طرف جو ان کو سافٹ اب ایک نظر دیکھ رہے ہیں، یہ وجہ بنی ان کے اسرائیل کو مختلف نظر سے دیکھنے کی. بالکل صحیح ہے رومی صاحب. رضا رومی صاحب، the same question to you کہ یہ جو شفٹ آیا ہے اب یہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ریورس کرنا مشکل ہوگا عرب کنٹریز کے لیے، اور سعودی عربیہ کے جو بھی کانٹیکس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ آج نہیں تو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد وہ پھر چیزیں ساری اوپن ہو جائیں گی، جیسے انہوں نے فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس جو ہے اس کا ان کو الاؤ کر دیا ہے اسرائیلی ایئر کرافٹس کو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو بیہائنڈ دا سین تو بہت کچھ چل رہا ہوگا اس حوالے سے. جی بالکل چل رہا ہوگا اور چلتا آیا ہے. ماضی میں بھی ان سب کے تعلقات جو ہیں بیک چینل کے ذریعے تو رہے ہیں، لیکن اب تو بالکل آفیشیلی جیسے آپ نے دیکھا یو اے نے تو بالکل ببانگ دوہل جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی کیا، اور سعودی عربیہ میں یہ ڈیبیٹ جاری ہے. ظاہری بات ہے وہاں پہ پریشر ہیں اندرونی کہ وہ ایک دم شاید وہ والا کام نہ کر سکیں، مگر یہاں پر دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، مسئلہ جو ہمارا بھی جو موقف ہے اور بھی بہت ممالک کا دنیا میں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی ریاست نے ظلم برپا کیا ہوا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے، اور جس طرح سے ان کو بے گھر کر دیا، ان کی زمین چھین لی، ان کا پانی چھین لیا، ان کو اپنی ہی وطن میں جو ہے رسوا کر دیا. تو ہمارا تو سارے جو ہے بہت سارے لوگوں کا یہی اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ بھئی آپ اسرائیل کے ساتھ یہ ظلم جو ہے یہ بند کریں اور سولوشن نکالیں اس بات کا فلسطینیوں کے ساتھ. تو یہ بنیادی ہے. جی فلسطینیوں کے ساتھ، جی بالکل. اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ بڑا پرانا ہے، ایز وی آل نو، مطلب اس میں بیسکلی وہ آج کی تو بات نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، سبھی آل ابراہیم ہیں اور کئی حوالوں سے مماثلت بھی ہے. اسرائیل بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے، پاکستان بھی مذہب کے نام پہ بنا ہے، تو اس طرح کامنالٹیز بھی ہیں. مگر یہاں پر جو ایشو ہے دوسرا وہ ایران کا بھی معاملہ ہے کہ جو عراق کی جو جنگ کی امریکہ نے سوچے سمجھے بغیر، امریکہ اور مغرب نے، اور وہاں پر عراق کو ڈسٹروائے کیا جس طرح سے، اور وہ ایران کا جو انفلوئنس ہے مشرق وسطیٰ میں وہ اور بڑھ گیا ہے. لبنان میں بھی ہے، وہ عراق میں بھی ہے. اسی حوالے سے یہ بڑا ایک کمپلیکس نظر آتا ہے کہ ایک طرف امریکنز دے وانٹ ٹو کاؤنٹر دا ایرانینز، لیکن عراق میں جب انہوں نے صدام کو نکالا اور وہاں پہ جو سچویشن بنی تو اس سے تو ایران کو فائدہ ہوا. پھر اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر صدام کی ریموول کے بعد اس میں عراق کے اندر ایرانین انفلوئنس بڑا تھا. جی جی بالکل. تو یہی تو وجہ ہے نا کہ امریکہ کی یہ جنگ اتنی احمقانہ، مطلب لوگوں کے ساتھ جو ظلم تو ہوا، لیکن یہ جو جس چیز کی وہ مخالفت کرتے ہیں اسی کو انہوں نے خود ہی بڑھاوا دیا. اب یہی مسئلہ ہو گیا کہ مشرق وسطیٰ میں بیلنس آف پاور جو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران دونوں لیڈر بننا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایران کے پاس زیادہ انفلوئنس بڑا ہے، اور ایران کے جو ہیں تمام تر جو ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں، ان کا وہ ایرانی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے. آپ شام کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ شام میں کتنی سر توڑ کی بازی لگائی مغرب نے جو بھی وہاں پہ نکالنے کی اسد کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ایران نے روس کے ساتھ جا کے اتحاد کر کے تو اس کو بچا لیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ ساری جو نئی ریکنفیگریشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک یہ بھی اینگل ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے، اور اس لیے یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری عالم اسلام کے لیے. بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑا سا پاکستان کے اوپر اس کے جو امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. شہزاد صاحب، ابھی پاکستان میں بھی پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ
چل رہی ہے یا اس کو کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ ہمارے مطلب ریاست کے اوپر بھی کچھ پریشر ہیں انویزیبل جو کہ دکھائی نہیں دیتے، اور کچھ یہاں پہ بھی اس حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. سو کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اس حوالے مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یا ایک منیمم لیول آف کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہ بھی کائنڈلی اس کے ساتھ جوڑ دیجیے گا کہ اگر ہم فلسطین کو سامنے رکھیں تو اسرائیلیوں کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کشمیر کے اوپر ہمارے سٹینس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ پہلی بات دوسرے حصے کا جواب پہلے کر لیتے ہیں. بالکل کشمیر پہ اثر پڑے گا اگر ہم فلسطینیوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا جو معاملہ ہے وہ اب نئی ریالٹیز کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. اور دیکھیے اس میں بنیادی طور پر چاہے وہ فلسطین کے عوام ہے چاہے کشمیر کے عوام ہے، یہ ان کی اپنی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اپنی جب منشا اور مرضی کے مطابق جب بھی کوئی نیگوسیشن ہو، چاہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، چاہے وہ کشمیر کی آزادی کا معاملہ ہو، یا کشمیر جو بھی معاملہ ہوگا، جب تک کشمیر کے کشمیریوں کو یا فلسطینیوں کو قابل قبول نہیں ہوگا، نہ پاکستان کو کسی شکل میں یا مسلمانوں کو کسی شکل میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ اصول کی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک تو یہ واضح ہوگی. دوسری بات دیکھیے پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ، میں اب سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں، 2 لیولز پہ پاکستان کا تعلق بنتا ہے اسرائیل کے ساتھ. ایک تو سیاسی ہے، یعنی سیاسی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی بارڈرز کا معاملہ ہے، قریب ہیں آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں. صحیح. ایران، ہندوستان وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹریڈ آپ کی بہت ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. ہو سکتی ہے ہاں، یہ ایک انٹرسٹ لانگ ٹرم ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ ہو سکے، کوئی ٹیکنالوجی کا حصول ہو جائے گا، کوئی شاید ایگریکلچر میں ٹیکنالوجی مل جائے گی، وہ کافی تیز ہیں ان چیزوں کے اندر. لیکن یہ اس کے بغیر بھی 70-73 سال سے ہم زندہ ہیں اور ہمارا وقت اچھا گزر گیا فی الحال جہاں تک جیسا بھی گزرا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کے جو اس کے اندر وہ پھر دوسرا ایلیمنٹ رہتا ہے ایک سینٹیمنٹ کا. ایک تو یہ ہو گیا جو سیاسی ہے، دوسرا سینٹیمنٹ کا. آپ نے لوگوں کو اور اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو، ہمارا بلیف ہے، ہمارا ایمان ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. 2 اسٹیٹ سولوشن ایگری کر گئے فلسطینی دنیا کے ساتھ اور اسرائیلی بھی کہ ہم یہ کریں گے. لیکن اب اس کی نفی کر کے اور مکمل طور پر نفی کر کے ان کا حق نہ دیا جائے اور باقی دنیا کو یہ کہا جائے کہ آپ شہزاد صاحب سوری ٹو کٹ یو. ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا سعودی عربیہ اس سینسٹیوٹی سے باہر آ چکا ہے، یا عرب ممالک وین وی ٹاک آف 2 اسٹیٹ، تو 2 ریاستوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فلسطینیوں کی جو ریاست کا تو پھر نام و نشان ختم ہو گیا نا، جس طرح سے وہ ایکسپینشن کری جا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان کے لیے زمین کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود عرب ممالک جو ہیں مطلب دے آر گوئنگ ٹو ورڈز اسرائیل. وحید صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ سب نے اپنا پولیٹیکل رول ادا کرنا ہے. یعنی یو اے ای یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے ریاستی طور پر اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ، اہم نظر آتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ شاید یہ فلسطینیوں والا 2 اسٹیٹ سولوشن شاید کبھی بھی وہ نہ ہو پائے یا یہ نہیں ہوگا، تو میں کیا اس انتظار میں اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو قربان کرتا رہوں؟ یا اب یہ ایک قومی فیصلہ ہے اور قومی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے شاید سمجھا ہو کہ نہیں، ان کے اپنے جو انٹرسٹ اس وقت ہے. دوسرا، ہمیں ان کو خطرہ اس وقت شاید ایران سے زیادہ محسوس ہو رہا ہو اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اگر ہماری طرف پلڑا امریکہ کا تو ہے ہی ہے، اگر اسرائیل کا بھی آ جاتا ہے تو پھر ہمارا پلڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ ہم ایران کو فیس آف کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا سوچ تھی، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ ایک اکنامک اس کا جو ٹریگر ہے وہ زیادہ ہے. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے، سعودی عرب باوجود ان تمام حقائق کے، اپنے نئے انٹرسٹ کے، نئی اکانومی کی تشکیل دینے میں، باوجود اس کے نہیں جا پایا اس طرف، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے ایک اتنا بڑا اسلامی ملک ہونے کے ناطے ایک ایسی ذمہ داری کا علم اٹھایا ہوا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو اس کے نگیٹ نہیں کر سکتا. شاید اسی وجہ سے وہ پاکستان پہ کوئی تھوڑا سا پریشر ڈالتا ہو کہ اگر پاکستان یہ لیڈ لے لے اس کام میں اور تیار ہو جائے تو ہم شاید دونوں مل کے پھر عالم اسلام کا جو وہ سینٹیمنٹ ہوگا ہمارے، تو اس کو ہم ہینڈل کر پائیں. یہ 2 بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، شاید اس لیے کوئی تھوڑا بہت پریشر آیا ہو پاکستان پہ، یا پاکستان نے پریشر محسوس کیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ نہ سعودی عرب پاکستان کے بغیر اور نہ پاکستان سعودی عرب کے بغیر اور نہ عالم اسلام سعودی عرب کے بغیر کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گی. یاد رکھیں ترکی نے بہت پہلے سے
جب سے اسرائیل کی ریاست بنی اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کا سفارت خانے دونوں سائڈ پہ موجود ہے. تو ترکی آج ہمارے جو ہے اردوان صاحب، وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اپنا سفارت خانہ بدقسمتی سے وہاں سے ختم نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے. رضا رومی صاحب، the same question, I don't know what is going, I mean سعودیز کو جو رائل فیملی ہے، انہوں نے ایران سے تو ان کو ظاہر ہے کہ they feel a threat because of the یمن، جو کہ وہاں پہ پراکسی وار ہو رہی ہے. جس طرح سے 2003 کی امریکہ عراق جنگ کے بعد ایران نے مزید اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، اس کا تذکرہ آپ نے بھی کر دیا، شہزاد صاحب نے بھی. شام میں ان کا انفلوئنس ہے، لیبنان میں ان کا انفلوئنس ہے، حزب اللہ ہے فلسطین کے اندر، وہاں پہ عراق کے اندر ان کا بالکل بارڈر بھی ہے، سارا ان کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے. جس طرح لاسٹ ایئر جو ہے قاسم سلیمانی کو بھی وہاں پہ امریکیوں نے ہٹ کیا. سو ڈو یو تھنک دیر از اے کائنڈ آف اے چینج ان دا تھنکنگ آف سعودی عربیاز اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ رائل فیملی؟ جی میرے خیال سے بڑی واضح ہے وہ چینج. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو محمد بن سلمان جس طرح سے اقتدار میں آ چکے ہیں، وہ ایک فرق جنریشن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات انہوں نے مزید گہرے کیے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ، ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ. اب سب کو اس کے اوپر رپورٹس بھی چھپتی رہی ہیں. تو ایک تو وہ بات ہے. دوسرا یہ کہ وہ ماڈرنائز بھی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی ہیں. اور ساتھ ہی میں جو سعودی عربیہ کے انٹرسٹ ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک لیڈرشپ کا رول ہے، دیکھیے کئی لیولز کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ اس کی وہ اپنے رول کو ری اسرٹ کرنا چاہتا ہے. ایک تو مڈل ایسٹ میں، دوسرا عالم اسلام میں یا امہ میں جسے کہا جاتا ہے. لیکن رومی صاحب، سوری معذرت کے ساتھ، اس طرح کی صورتحال میں جب آپ ایک طرف آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ایک پرنسپل اسٹینڈ جو ہے فلسطین کا، بیکاز دیٹ از دا مدر آف آل کانفلکٹس ان مڈل ایسٹ، جیسے کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس اسٹینڈ سے جب آپ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک مطلب مورل گراؤنڈ ہم سعودی عربیہ لوز نہیں کر جاتا پھر؟ کہ آپ کیسے دوسروں کو کنونس کریں گے جی کہ اوکے آئی ایم لیڈنگ، تو آپ آئیں میرے پیچھے آ جائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے مورل گراؤنڈز کی یا اخلاقی جو اقدار ہوتی ہیں، یا ہمارے ہاں پاکستان میں تو جذباتیت بھی بہت ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کہیں بھی تو وہ ہم فوری طور پہ آگے ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت کام کرتی ہیں، اپنے انٹرسٹ کے تحت کام کرتی ہیں. اگر یہی میں اگزامپل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں کشمیر پہ لاگو کروں تو آپ دیکھیے کہ کشمیر کے اوپر کتنا سائلنس ہے پوری گلف ریاستوں میں. نہ صرف یہ کہ جب مودی صاحب نے کشمیر کا الحاق کیا ایک غیر قانونی طریقے سے پچھلے یہ اگست 2019 میں، تو آپ دیکھیے اس پہ کیا رسپانس آیا. کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا انہوں نے تمغے دیے. قطر نے ان کو تمغہ دیا، بحرین نے ان کو دیا، سعودی عربیہ نے مزید وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے تو کوئی جو ان کے معاشی اور سیاسی مفادات ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. اور یہی بات اس وقت جو ہے افسوسناک بات ہے کہ یہ فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ تو ہماری جذباتیت ہوتی ہے نا کہ جہیں بھی کہ وہ ہم کہتے ہیں کہیں بھی امہ کے اوپر کچھ ہو جائے تو ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہم کہتے ہیں اپنی پالیسی بدل دو، فلانے سفیر کو ایسے کر دو یا ویسے کر دو. یہ باقی ممالک نہیں کرتے. تو یہ تو بڑی ایک جسے کہنا چاہیے جو ہے آپ کے انٹرسٹ کی گیم ہے، اور اپنی جو مفادات کی جو ہے ان کو سب سے اوپر رکھنے کی بات ہے. تو لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل میں نہیں سمجھتا یہ صحیح ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو بالکل ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور جو ابھی پہم جاری ہے، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. جتنا یہ ٹرمپ کے زمانے میں جتنی چھوٹ ملی ہے اسرائیل کو، اور یہ جو ساری اس کو مزید اسرائیل نے وہاں پر بستیاں بسائی ہیں، مزید لوگوں کو وہاں پہ پکڑا ہے، مار دھاڑ کی ہے، تو اس کے اوپر بالکل ہمیں وہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا جیسے بھی شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا باقی ممالک مل کے اسرائیل پہ اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ وہ اپنی پالیسی کو تبدیل کرے. یہ مجھے نہیں معلوم اور یہ وقت ہی بتائے گا. بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیں گے اور پھر تھوڑا سا
پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ جو سعودی عربیہ اور یو اے ای کی پالیسی ٹورڈز پاکستان پچھلے چند ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر سعودی عربیہ آئرونو کہ کس وجہ سے پاکستان سے تھوڑا سا کچھ ناراض دکھائی دیتا ہے، اور اس کے جو امپیکٹ ہے ظاہر ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو ورک فورس ہے وہاں پہ، وہ یو اے ای کی صورت میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. کیا وہ مڈل ایسٹ کی پالیسی کی وجہ سے ہے، او آئی سی کے کردار کے حوالے سے ہے، یہ جو کوالالمپور پروسیس شروع ہوا تھا اس کا نتیجہ ہے یہ؟ اس حوالے سے بھی اپنے جو معزز مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہزاد صاحب، سعودی عربیہ ہم سے کیوں ناراض ہے، کیا وجہ ہے؟ اور یو اے نے بھی ہمارے ویزاز کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لیا ہے؟ از اٹ ٹیمپریری اور سم تھنگ، جس وہ کہتے ہیں جی یہ کووڈ وغیرہ کی وجہ سے ہے اور کچھ ایسی صورتحال ہے، یا واقعی میں وہ کچھ تھوڑا سا ہمیں مطلب آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں؟ میرا سعودی عرب تو کچھ اپنے معاملات میں زیادہ الجھا ہوا ہے، اندرونی معاملات میں. میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے کو بہت زیادہ نہیں ہے، ان دا سینس آف اس کا جو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ ناراض ہے. وہ پیسے ویسے جو ہم سے واپس لے رہے تھے اور پھر آرمی چیف گئے اور ان سے بھی کوئی اصل محمد صاحب محمد بن سلمان نہیں ملے، تو وہ ایک امپریشن یہاں پہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ ایک ڈیولپ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی کوئی مسئلے ہیں. ہاں، وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے اور ایسے اشارے دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ دیکھیے نا، یہ ممالک ایک دم سے پاکستان سے علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے. ان کے بھی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ بہت حد تک ابھی بھی بہت جڑے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بہت ان کے گہرے روابط پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اور بیچ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ان کو پاکستان سے کس قسم کی توقعات ہوتی ہیں. پاکستان کچھ پوری کر سکتا ہے، کچھ پوری نہیں کر سکتا. پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی ملٹری سپورٹ کی ان کو آج بھی ضرورت ہو سکتی ہے اور رہتی ہے اور رہ بھی سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق زیادہ اس چیز سے ہے جو کہ ایک آلٹرنیٹ بلاک جس کا آپ نے ذکر کیا، کوالالمپور پروسیس کہہ لیجئے، یا ترکی کی یا کی سربراہی میں ایک جس طریقے سے کہ ایک 3-4-5 ممالک کا اکٹھا ہونے جا رہا تھا، تو اس سے اس کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے. تو یہ لیٹس سے دس کہ ایک تھوڑا سا ایک انڈر لائنگ ڈس سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی آپ کے اور سعودی عربیہ کے دیرینہ تعلقات میں رکھنا نہیں ڈال سکے گی. مجھے اس چیز کا بڑا یقین ہے، کیونکہ آپس کے جو انٹر ڈپینڈنسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. جہاں تک یو اے کا تعلق ہے، یو اے دیکھیے، یو اے میں ایک تو بھارت کا اثر بہت ہے، اور یو اے چھوٹا ملک ہونے کے ناطے وہاں پر جیسے اسرائیل کا سوچ ہو سکتی ہے، تو وہ بڑے پلائبل ہیں، یعنی وہ آسانی سے اپنی ویسٹرن سوچ کو سامنے لے آتے ہیں اور حاوی کر لیتے ہیں، جس کے اندر ممکن ہے کہ اسرائیل نے کہا ہو کہ بھائی تھوڑا سا اگر پاکستان ہمیں ریکگنائز کر لیتا ہے اور آ جاتا ہے تو پھر تو ایران مکمل طور پر بالکل انسرکل ہو جاتا ہے. تو پاکستان اگر آ جائے تو پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کا یہی ایک طریقہ ہے. پاکستان کی آج کل کی مجبوریاں بھی ایسی ہیں کہ اس طرح سے پریشر ڈالا جا سکتا ہے. تو میں تو اس کو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں، بجائے اس کے کہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا. رومی صاحب بات کر رہے تھے پچھلے جواب میں کہ یعنی یہ ممالک جو ہیں یہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو اسلامی امت مسلمہ جو ہے اس کے جو لانگ ٹرم جذبات ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے. اگر ایسی بات ہے تو پاکستان کو اگر انٹرسٹ کی بات ہو اور انٹرسٹ ہی ڈومیننٹ ہو، تو پھر پاکستان اگر انٹرسٹ کو دیکھے تو پھر شاید اس کو مختلف فیصلے کرنے چاہیے. گو کہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ ہم ایران سے کبھی بھی دوری نہیں لے سکتے، وہ ہمارا نیبر ہے، لیکن ہم اسرائیل کو اس سے بہت بڑھ کے اپنے لوگوں کے جذبات کی نظر میں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر پاکستان کے جیو پولیٹیکل جو ڈٹرمنٹس ہیں جس میں ایران کی موجودگی ہمارے بارڈر پہ اور اس کے ساتھ تعلقات کی امپورٹنس جو ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیلنس جو کہ ہمیں سعودی عربیہ کے ساتھ رکھنا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو پاکستان کے لیے راستہ بہت مشکل ہے، بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بالکل سے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان شوڈ بی دا لاسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل، لیکن میں یہ بھی آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کین ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ بی the first country to recognize Israel. Let most of the Muslim world recognize Israel, اور پھر ہم بعد میں اپنا فیصلہ کریں گے. جی رضا رومی صاحب، پاکستان کے اوپر مطلب سعودی عربیہ اور یو اے ای ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پریشر ہوگا یہ جو وہ ویزاز کے حوالے سے بھی جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے ابھی ریسنٹلی؟ جی بالکل، یہ پریشر ہے اور یہ بڑا واضح انداز میں ڈالا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس بات ہے. ہماری مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اپنی
یہ دیرینہ تعلقات ہے. دیکھیے میں نے پہلے آپ سے ساری باتیں تو کر دیں جی فلسطینیوں کے حوالے سے یا امہ کے حوالے سے، مگر بات یہ ہے کہ ہماری پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم جو ہیں تیل کے لیے، بیرونی قرضہ جات کے لیے، ریمیٹنسز کے کیش کے لیے، کیونکہ ہم نے اپنی اکانومی کی طرف وہ توجہ نہیں دی کئی دہائیوں سے جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی. تو آج معاملہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ نوکریاں ختم ہوں گی یا کم ہوں گی مڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کی، یا ویزے نہیں ان کو ملیں گے، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے خاندانوں اور کمیونٹیز پہ ہوگا. کیا ہم نے اتنی جابز جنریٹ کی ہیں پاکستان میں کہ جو ہمارا ورکر فورس جو ہے، جو ہماری لیبر ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جائے؟ بالکل بھی نہیں. یہاں تو معاشی ہماری جو ترقی کی شرح ہے وہ تو کم ہو گئی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے. تو اب واقعہ یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ نے جو ہے تیل کے لیے وہ جو انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو. یو اے نے بھی کہا، پھر انہوں نے اب یہ ویزا کی پالیسی بنا دی ہے. یہ سگنلز ہوتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے فارن منسٹر نے ایک سخت سی شاید ایک تقریر کی تھی سعودی عربیہ کے بارے میں، انہوں نے بات کہی تھی، اور پھر بعد میں کچھ ڈیمیج کنٹرول کیا گیا، وہ ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے، شہزاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب یہ اتنے جو ہیں مضبوط ہیں کہ ایک دم وہ کریک نہیں کریں گے. لیکن یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز جو آ جاتی ہیں وہ ان کو بھی دور کرنا ہمارا ہی کام ہوگا. دیکھیے ہمارے لیے اس وقت یہ بہت اہم ممالک ہیں گلف کی ریاستیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے جو اہمیت ہے وہ ہمارے لوگوں کی خوشحالی اور ان کا جو روزگار منسلک ہے. ملینز وہاں پہ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے جو 20 ارب ڈالر سے زیادہ ریمیٹنسز آتے ہیں اس کی اکثریت گلف ریاستوں سے آتی. سعودی عربیہ سب سے زیادہ آتے ہیں، فالوڈ بائی یو اے ای، فالوڈ بائی قطر، بحرین، اور پھر یو ایس اے، اور پھر باقی ممالک آتے ہیں. تو ہمارے لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اتنا ناراض کرنا. اور دوسری بات ہے کہ ہم تیل کے امپورٹ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری اکانومی تیل کے اوپر. ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں کنسیشن چاہیے ہوتی ہے، فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے، قرضہ چاہیے ہوتا ہے. پھر وہی بات ہے کہ کیا ہم نے اپنے ایکسپلوریشن کر لی ہے، یا اتنا فورن ریزروز ہیں کہ ہم کہیں سے بھی جا کے ارجنٹینا سے یا ہم کہیں اور سے. دیکھیں نا، ایران کے ساتھ ہم تیل نہیں خریدتے، یہ بھی ایک مسئلہ. پائپ لائن کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا، وہ ہم نے اس کو کہیں نہیں پہنچایا، جو بھی امریکی پریشر تھا یا جو بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں. اب بات یہ کہ یہاں تو ہم بالکل سوئچ کریں، پائپ لائن بنائیں، گیس اور تیل لائیں، پھر ایران سے مسئلہ حل کریں، پھر ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں وہ کرتے ہیں تو کریں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہوتا. تو پھر ان حالات میں وہی جو شہزاد صاحب نے بات کی ہے کہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر چلنا پڑے گا. اور یہ امتحان ہے ہماری سفارتکاری کا، ہماری لیڈرشپ کا، بالکل کہ صحیح. کس طرح سے ہم ان مشکل حالات میں سے نکلیں. یہ آج نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہو تو صدر نکسن کے زمانے میں بھی پاکستان پہ ہر طرح کے پریشر ہوتے تھے. اس وقت بھی پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا تھا. بالکل صحیح. تو ہم ماضی میں کر چکے ہیں. یہ مطلب یہ انڈویبل نہیں ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ مطلب یہ کی جا سکتی ہے، فیزیبل ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت اچھی خارجہ پالیسی کی اور ایک بہت ہائپر ایکٹیو فورن آفس کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ دونوں مانوں کا، تھینک یو ویری مچ جی. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب آپ کا، رضا رومی صاحب آپ کا، دونوں مانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی مشرق وسطی کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.